أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، دین کی بات دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے. جیسے اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے. دعوت کا مطلب ہی یہی ہے. ایک کام کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس کام کو کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. دین کی بات یعنی دعوت، یہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک باقی رکھیں گے جب تک دنیا میں دین رہے گا. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دنیا کا بقا اس وقت تک ہے جب تک دین ہے. ایک آدمی بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا رہے گا اور کچھ نہیں کرتا ہو اللہ اللہ، تو اس کی وجہ سے یہ دنیا باقی اللہ رکھے گا، قیامت نہیں لائے گا. جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں دے گا، بس پھر اس کو ختم کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ روئے زمین پر اللہ اور اللہ کی عبادت، اللہ کے اطاعت، اللہ کے دین کے کام ہر شعبے میں ہو. ہر شعبے میں، جس طرح مسجدوں میں ہوتے ہیں، ہر شعبے میں دین ہو. اس کے لیے آپ کو بھی جانا. تو جب تک یہ دین رہے گا وہاں تک دنیا رہے گی. اس لیے دین کی محنت، دین کی نصرت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ پورے عالم کے باقی رکھنے کا یہ واحد ذریعہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس اس کا یقین نہیں ہے پورا، ورنہ حق یہی ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں دنیا کی، جتنی ترقیاں ہیں آج، جس میں لگ کر کے انسان غافل ہو رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ ساری ترقیاں اس کی پشت پناہی اور اس کا بقا دین کی وجہ سے ہے. اگر دین اجڑ گیا تو یہ سب ترقیاں ختم ہو جائے گی. اللہ اس دنیا کو باقی نہیں رکھے گا، اس کو اجاڑ دیں گے. یہ بہت اہم بات ہم کو بتائی گئی ہے کہ دین ضروری ہے. ایک تو اس لیے بھی کہ دین کے بغیر آخرت نہیں بنے گی، اور آخرت ہر انسان کا اصلی ٹھکانہ ہے. ہاں، یہ پکی بات ہے کہ ہر انسان چاہے وہ خدا کو مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس کا اصلی ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے. موت کے بعد کا جو دور ہے وہ اصلی ہے. اس میں زوال نہیں ہے، اس میں فنا نہیں ہے. ہاں، اس میں ترقی ہے کہ انعام اکرام والوں کو انعام اکرام میں ترقی ہوتی رہے گی، اور جن کو سزا دینی ہے، عذاب ہے، کہ ان کے عذاب میں بھی ترقی ہوتا رہے. ہاں، چونکہ تو آخرت باقی رہنے والی ہے، تو باقی رہنے میں ترقی ہی سے تو باقی ہوتی ہے. جب کسی چیز کی ترقی ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے.
پودا بڑھتے بڑھتے ہرا ہرا بڑھتا ہے، پھر جب اس کا ہرا ہونا ختم ہو گیا، پیلا ہونا آیا، اس کی ترقی ختم ہو گئی، اب یہ سوکھ جائے گا۔ ترقی باقی رہنے کی علامت ہے۔ بتایا کہ آخرت کہ یہ تو بڑھتی ہی رہے گی، جس کو انعام اکرام ملا ہے آخرت میں اس کا انعام اکرام بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور جس کو سزا ملی ہے اپنی غلط زندگی کی کہ وہ سزا بھی بڑھتی رہے گی۔ یضاعف لہم العذاب، عذاب ان کا بڑھتا ہی رہے گا، باقی رہنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دین کی وجہ سے اس دنیا کا بقا ہے۔ اس لیے ہم کو دین کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ باقی ضرورتیں ہیں، باقی چیز ضرورتیں، اس کو ضرورت کہتے ہیں، ذمہ داری نہیں، ضرورت۔ کھانا پینا کپڑا کمانا اور یہ ضرورت ہے۔ تھوڑی بھی ضرورت ہوتی ہے، بڑی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنی ضرورت نہیں پوری کرتا، دوسرے اس کی پوری کر دیتے ہیں۔ جیسے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے بیٹے کما کر کھلاتے ہیں، وہ بیٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ نہیں کماتے تو ان کو ماں باپ کما کر کھلاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے، ضرورت ہے، اس کو ضرورت کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ ذمہ داری ایک دوسرے کے ذریعے سے پوری نہیں ہوگی۔ جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے وہ ایک کی جگہ دوسرا کر لے کہ تم آرام کرو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، کرنا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کرنا، دین میں کرنا ضروری ہے، ہونا کافی نہیں ہے۔ ہاں، ہونا کافی نہیں ہے، کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ دین ذمہ داری کا نام ہے۔ دین عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ۔ دین دال یا نون، دین، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے بدلہ، جزا۔ اچھا دین ہوا تو اچھا بدلہ ملے گا، دین بگاڑا ہے کہ برا بدلہ ملے گا۔ وہ تو بدلہ قائم کرنے کے لیے ہے، دنیا میں ذمہ داری قائم کرنے کے لیے دین ہے، آخرت میں بدلہ قائم کرنے کے لیے دین ہے۔ جس نے ذمہ داری بگاڑی اس کا بدلہ بگڑے گا، جس نے ذمہ داری پوری کی اس کا بدلہ صحیح ہو جائے گا۔ جیسے نماز صحیح پڑھی ہے کہ وہ نماز نور بنے گی، وہ نماز نور بنے گی، وہ اس کی ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ وہ نماز بگاڑی ہے کہ وہ نماز بگڑ گئی، کہ وہ بگڑی ہوئی نماز کو اس کے منہ پر ماری جائے گی، کیوں کہ اس نے اپنے دین کے کام کو بگاڑ دیا۔ بدلہ نہیں ہے بلکہ اس کی سزا ہے۔ تو دین عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے بدلہ۔ دین اس لیے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے دین کی مدد کرو، اپنے دین کا پابند بنو، یہ سب تقاضے ہیں۔ کیوں کہ یہی روح ہے۔ دنیا کی زندگی کو، دنیا کے سارے سامان کو ایک جسم تصور کرو تو اس کی جان جو ہے وہ دین ہے۔ اگر خالی ڈھانچہ ہی ڈھانچہ ہے کسی کا اور جان نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس میں جان پڑ گئی تو اس کی قیمت ہو گئی کہ بہت اچھا گھوڑا تھا مر گیا، کہ کوئی قیمت نہیں، کیوں؟ جان چلی گئی۔ دین ایک روح کی طرح ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ روح اتاری ہے ہمارے جسموں کے لیے بھی اور اس دنیا کی کائنات کے لیے بھی، کہ دنیا میں کیسی زندگی گزارو گے، کہ روح والی، روح والی، روح سے مراد اطاعت والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ ہر شعبے کی روح ہے۔ ہاں، تجارت کی روح تجارت کا دین، زمینداری کا روح زمینداری کا دین، مالداری کا روح مالداری کا دین، بیماری کی روح بیماری کا دین، تندرستی کی روح تندرستی کا دین۔ جتنی کیفیتیں حالتیں اس حالت کا دین۔ دین اسی طرح آیا ہے
دین اسی طرح آیا ہے لباس کی طرح سے کہ بدن کے حصے پر لباس ہر حصے کو ڈھانپتا ہے. آستینیں ہاتھ کو ڈھانپتی ہے، پائیں اور اس طرح یہ بدن کے حصے کو ڈھانپ دیتا ہے اور بدن کی زینت بنتا ہے، بدن کی رونق بنتا ہے. کہ لباس اس لیے اتارا تھا کہ تمہارے بدن کا عیب چھپ جائے اور تمہارے بدن کی رونق ظاہر ہو جائے. ہاں، اصل لباس کی یہ غرض ہے. آج کے لباس کی بات نہیں کرتے ہم، وہ تو لباس ہی نہیں ہے. ہاں، اللہ معاف فرماوے. لباس، ہم نے لباس پیدا کیا ہے، ہم نے لباس اتارا ہے. یواری سوادکم وریشا، کہ وہ لباس تمہاری عیب کی جگہوں کو چھپائے گا اور تمہارے بدن کو رونق دے گا. لباس کی یہ قاعدہ بتا. اسی طرح دین ہے میرے دوست، کہ دین آیا تو ایسا لباس آ گیا تو عیب کی جگہ چھپ جائے گی اور بدن کی رونق ظاہر ہو جائے گی. دین آیا کہ غلط چیزیں ختم ہو جائیں گی اور صحیح چیزیں وجود میں آ جائیں گی. صحیح ایمان، صحیح یقین، صحیح عمل، صحیح اخلاق، صحیح اسلوب، یہ سب چیزیں دین کے ذریعے سے جنم لیتی ہیں. اور دین نہیں ہے تو پھر اس کے مقابل کی چیزیں جو ہے وہ جنم لی. دنیا ہے تو دنیا میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، حق بھی ناحق بھی، اندھیرا بھی اجالا بھی، جھوٹ بھی سچ بھی. یہ ایسا بازار ہے، ایسا بازار ہے کہ یہاں سب چیزیں ہیں. تم اپنی زندگی کے لیے وہ چیز پسند کرو کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے رہبری دی ہے. یہ ہمیں حکم ہے کہ یہاں سب چیزیں ہوگی، یہاں سب چیزیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایک روشنی ان کو ملے تاکہ وہ اس روشنی میں وہ اپنی منزل تک چلا جائے اور اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کر لے. سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اور اللہ کا راضی ہونا ایک ہی راستے سے ہے اور وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے دنیا والوں کو دیا ہے. ہر زمانے میں اللہ دیتے رہے، آدم علیہ السلام کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ کی امت کے بعد امت کے نہیں ہے اور اس دنیا میں پھر کوئی دوسری دنیا نہیں ہے. آخری پیغام آ گیا ہے، آخری ذمہ داری آ گئی. تو میرے دوستو اور بزرگوں، دنیا کہ یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے، پورا کرنے کی یہ جگہ ہے. اور قاعدے کی بات یہ بتائی ہے کہ اس دنیا میں بندہ جتنی ذمہ داری پوری کرے گا اتنی اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوگی. المعونۃ علی قدر المعونہ، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. وہ یہ غفلت سے یہ نہ سمجھے کہ ہم کو ضرورت ہے، ہم تو کھاتے پیتے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. وہ تو جانور کو بھی کھانا پینا مل جاتا ہے، ہاتھی کو بھی ملتا ہے اس کے حساب سے، اور چونٹی کو بھی ملتا ہے اس کے حساب سے، چڑیا کو ملتا ہے اس کے حساب سے. وہ چیز الگ ہے. ہاں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو جانور کی صف میں نہیں کھڑا ہونا ہے کہ کھانا پینا کہ وہ جانوروں کا کام ہے. ہمارا کھانا پینا بھی دین ہے. ہمارا کھانا پینا صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ ضرورت قرار دی گئی ہے کہ کھاؤ پیو پہنو اوڑھو، اور اس کے طریقے بتائے ہیں کہ اس طرح کیسے کرو. اس طریقے کی پابندی کی وجہ سے ضرورت بھی دین بن جائے گی کہ اس ضرورت کو طریقے سے پورا کیا ہے. ورنہ تو جانور بھی اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے.
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بے دین آیا، وہ کہنے لگا کہ تمہارا اچھا نبی ہے، اس کے الفاظ میں کہہ دوں تمہارا اچھا نبی ہے کہ تم کو ہگنا موتنا بھی بتاتے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہے، کہا ہاں ہمارا نبی ہے، ہم کو سکھایا ہے کہ ہم اپنے استنجا کے وقت میں قبلہ کی طرف منہ نہ کریں، قبلہ کی طرف پیٹ نہ کریں۔ استنجا کے طریقے بتائے ہیں، جانور کے پاس طریقے نہیں ہوتے، انسان کے پاس طریقے ہوتے ہیں، وہ طریقے ہم کو بتائے۔ تو دوسری بات کر رہا ہے، ہم کو تو طریقہ بتایا ہے ضرورت پوری کرنے کا۔ سنت، استنجا کی سنتیں، غسل کی سنتیں، وضو کی سنتیں، ملاقات کی سنتیں، ملاقات کرتے ہیں، یہ ملاقات کی سنتیں ہیں، وضو استنجا کی سنتیں ہیں، غسل کا سنت طریقہ ہے۔ ورنہ تو چڑیا بھی پانی میں نہاتی ہے۔ ہم لوگ دیہات کے لوگ ہیں نا، ہمارے دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں راستے میں کچے، تو چڑیا برسات کے زمانے میں اس میں نہاتی ہے۔ جی ہاں، نہانا نہیں یہ طریقہ ہے، دین طریقوں کا نام ہے۔ اس لیے نبی دو ہی چیزیں لاتے ہیں، اللہ پر ایمان اور اللہ والا علم۔ اللہ پر ایمان، یقین، اللہ سے تعلق، بندگی کا، اور بندگی کے لیے کیا کیا چاہیے اس کا علم، بس یہ چیزیں لائیں۔ اور پوری کائنات کے وہ یہ دیا ہے، یہ لوگ ہر شعبے والے کو یہ دیا، تاجروں کو یہ دیا، مالداروں کو یہ دیا، غریبوں کو یہ دیا، تاجداروں کو یہ دیا، عہدیداروں کو یہ دیا، سب کو یہ ایمان علم، ایمان علم۔ کیوں؟ تاکہ اپنی زندگی کو سنوارے، یہ نہیں کہ اپنی زندگیوں کو گزارے، وہ تو گزرے گی، گزرے گی، غریبی میں، مالداری میں، بیماری میں، تندرستی میں، سفر میں، حضر، وہ تو گزرتی ہے۔ گزرنا ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے۔ 2000 ہو گئے، 2021 ہو گئے، 2025 ہو جائیں گے۔ یہ گزارا ہے، وہ تو ہے ہی گزرنا، رواں دواں ہے زندگی، اس کو قرار نہیں ہے۔ گزرنا مقصود نہیں ہے، بنانا مقصود ہے، بنانا مقصود ہے کہ اپنی زندگی کو بناؤ۔ تو بنانے کے لیے سامان دیا ہے، وہ ایمان دیا ہے اور علم دیا ہے کہ اللہ سے سب سے پہلے اپنا تعلق پیدا کرو، کہ اللہ سے تعلق کے پیدا کیے بغیر زندگی سنورے گی نہیں۔ اللہ سے تعلق کٹے ہیں تو وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ہر جانور وہ اپنے خالق مالک کو پہچانتا ہے، غافل نہیں ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اور جمعہ کا فجر طلوع ہوتی ہے، فجر صبح صادق، تو ہر جانور ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی۔ تو آج جمعہ ہے اور جمعہ کے فجر کا وقت ہو رہا ہے، تو ہر جانور ڈرتا ہے کہ یہ جمعہ قیامت والا جمعہ نہ ہو۔ حدیثوں میں ہے جانور کو قیامت کا شعور ہے۔ ہمارے سامنے وہ جانور ہے، خدا کے سامنے وہ ذمہ دار ہے، اس کو پہچانتا ہے۔ اس طرح تمام کائنات کا یہی حال ہے، آسمان ہو، زمین ہو، ہوا ہو، پانی ہو، آگ ہو، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے خاموش ہیں۔ خدا کے سامنے وہ اطاعت اور تابعداری کے ساتھ ہے، جو حکم دیں گے اللہ وہ کرے گا۔ آسمان کو، زمین کو، آگ کو، پانی کو، ہوا کو، جو حکم اللہ دیں گے وہ کرے گا۔ ہمارے سامنے وہ بے جان ہے، خدا کے سامنے وہ ذمہ دار ہے۔ یہ کائنات کا حال ہے، یہ کائنات کا حال ہے کہ کائنات کی ہر چیز خدا کے سامنے جوابدار ہے۔ تو ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کو کائنات کی وہ چیز وہی کام کرتی ہے، دوسرا کام نہیں کرتی۔
امر کے تابع ہے، ان کے لیے الگ الگ امر ہے، اور وہ امر تشفیری ہے، یعنی خدمت والے امر اس کے ذمے ہیں۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان کے ذمے خدمت کا کام دیا گیا ہے، ہوا کو، پانی کو، آگ کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، مخلوق کی خدمت کا کام ان کے ذمے ہے، کہ مخلوق کی خدمت کے لیے کام ہے۔ تشفیر کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ نے ان کو ایک کام دیا ہے، وہ ایک کام کا پابند ہے۔ سورج کو ایک کام دیا ہے، سورج ایک کام کا پابند ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنی رفتار کے ایک طرح سے چلتا رہتا ہے۔ جن دنوں میں بڑا ہونا ہے ان دنوں میں دن بڑا ہو جائے گا، جن دنوں میں دن چھوٹا ہونا ہے ان دنوں دن چھوٹا ہو جائے گا۔ ایک پکی ترتیب ہے، ایک پکی ترتیب ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ ایسے ہی کائنات کی ہر چیز کی ذمہ داری کی ان کی اپنی پکی ترتیب ہے۔ ہاں، کہ جس خدمت کے لیے، جس کام کے لیے وہ کائنات کی چیز پیدا ہوئی ہے وہ وہی کرے گی، بس۔ پھر آخر میں وہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ رہی انسانوں کی بات، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ ان کو تشخیر نہیں ہے بھائی، ان کو تکلیف اردو کی تکلیف نہیں، اردو میں تکلیف معاف کرنا، تکلیف وہ الگ ہے، وہ اردو کا کلمہ تکلیف وہ الگ ہے، وہ کسی کو ناگوار چیز ہو جائے وہ تکلیف۔ عربی میں تکلیف کہتے ہیں ذمہ داری دینے کو، ذمہ داری دینا وہ ہے تکلیف، یعنی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے انسانوں کو کہ یہ ذمہ دار ہے، وہ باقی کائنات خدمت گزار ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہ کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ کہ یہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا ذمہ دار ہے، بس۔ خلافت دی ہے آدم علیہ السلام کو، کہ آدم خلیفہ ہیں، اور خلیفہ کا مفہوم یہی ہے کہ اوپر سے حکم لے اور نیچے وہ حکم جاری کرے، اوپر سے حکم لے نیچے جاری کرے۔ یہ کام آدم علیہ السلام کے ذمہ ہوا، خلافت کی، بندہ بنایا، خلافت دی کہ ہمارے حکم کو وہ لے گا، حکم کو پورا کرے گا، اور جو جو ان کے دائیں بائیں ہیں ان کی اولاد وہ ان کو دیں گے۔ ایک خلافت، یہ سلسلہ چلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسانوں کے لیے، کہ حکم آئیں گے اور یہ حکم پورا کریں گے، حکم آئیں گے یہ حکم پورا کریں گے۔ جب یہ حکم پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ حکموں والے اثرات ظاہر کرے گا۔ حکم پورا کرنے کا نام اطاعت ہے، حکم پورا کرنے کا نام اطاعت، اور اطاعت جب ہوگی تو اس کا اثر ہوگا، اطاعت نہیں ہوگی، معصیت اور گناہ ہوں گے، اس کا اثر الگ ہوگا۔ یہ بتایا ہے کہ اطاعت ہوگی تو کیا اثر ہوگا؟ کہ اللہ کی اطاعت ہوگی تو اطاعت کا کیا اثر ہوگا؟ کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ کہ اطاعت کا اثر، کہ اطاعت کا رحمتوں کا ظہور، جب اطاعت ہوگی تو ہر جگہ اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہوگا، رحمتیں ظاہر ہوگی۔ کہ رحمت کے ظاہر ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اطاعت۔ ہاں، اور اطاعت کا طریقہ کہ رسول سکھائیں گے۔ انسانوں میں سے ہوتے ہیں رسول، ہاں، انسانوں میں سے ہوتے ہیں رسول، تو ان کو اطاعت سکھائیں گے، اور اطاعت قائم ہوگی تو پھر رحمتوں کا ظہور ہوگا، رحمتیں ظاہر ہوگی۔ 100% اطاعت ہوئی تو 100% رحمتیں ہو جائیں گی، ہر لائن میں رحمت آئے گی، دلوں میں بھی رحمت آئے گی، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بن جائیں گے۔ رحماء بینہم، صحابہ کے بارے میں پڑھا، مہاجرین، رحماء بینہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کہ وہ کیسے ہیں؟ کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے کی قدر کرنے والے، ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے والے۔
رحماء بینہم، آپس میں، اور خدا کے سامنے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دو کیفیتیں بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ان کے اندر دو بنیادی صفتیں پیدا ہو گئی. یہ پہلے لڑتے تھے، قبائلی جنگیں ہوتی تھی اور وہ چلتی رہتی تھی آگ کی طرح سے، کہ آگ لگی تو وہ چلتی رہتی ہے، ایسے ان کی لڑائیاں ہوتی تھی. اب آیا دین اور انہوں نے دین میں اپنے آپ کو اطاعت کے ساتھ چلایا. تو اطاعت کا اثر میں نے جیسے کہا کہ اطاعت کا اثر رحمت، اور رحمت ہو گئی، وہ آگ بجھ گئی. وہ آگ جاہلیت کی اثر سے تھی، وہ بجھ گئی. اور اب اطاعت کا اثر آیا کہ یہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہو گئے. حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. کیوں کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے نبی کی امت ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے. رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھانے والے ہو گئے. اطاعت کی وجہ سے رحمتوں کا